میرا شوہر روزانہ رات کو قبرستان جاتا تھا۔ ایک روز میں بھی چپکے سے پیچھے چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر لڑکی کی قبر کھود کر اس کے ساتھ شدید سردی کا موسم تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ بس کسی بھی وقت طوفانی بارش شروع ہونے والی ہے۔ گاؤں والے تو شام سے ہی اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ موسم کے آثار دیکھ کر مجھے بھی بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے آج تک اتنا خطرناک موسم نہیں دیکھا تھا۔ آسمان کا رنگ بھی لال ہو چکا تھا اور گاؤں میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی تھی۔ میرا شوہر اچانک ہی اٹھ کر کھڑا ہوا اور گھر سے نکلنے لگا۔ اسے باہر جاتا دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ میں نے فوراً ہی اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہنے لگا، تمہیں معلوم تو ہے کہ میں ہر رات عبادت کی غرض سے مسجد تک جاتا ہوں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، فواد، روزانہ کی بات اور ہے، مگر آج تو موسم بہت خراب ہے اور میں اکیلے گھر میں بالکل نہیں رہ سکتی۔ خوف کے مارے میری جان نکل رہی تھی۔ فواد کہنے لگا، بڑی بدبخت عورت ہو جو تم شوہر کو نیکی سے روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میری لاکھ منتیں اس کے کسی بھی کام نہ آئیں اور فواد مجھے دھکا دیتے ہوئے یہ کہہ کر گھر سے نکل گئے کہ جب ان کی عبادت پوری ہو جائے گی تو وہ لوٹ کر گھر ہی آئیں گے، میں خود کو اندر سے بند کر لوں اور سکون سے سو جاؤں۔ فواد کا یہ رویہ میرے لیے بہت ہی دل دکھانے والا تھا۔ انہیں بس حقوق اللہ یاد تھے، حقوق العباد سے وہ پوری طرح غافل تھے۔ میں ان کی بیوی تھی، لیکن انہیں میری رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ فواد کو گھر سے گئے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی اور بجلی اتنی زور سے کڑکی تھی کہ میری جان ہتھیلی پر آ گئی۔ میں نے ہاتھ میں لالٹین اٹھائی اور گھر کو باہر سے کنڈی لگا کر نکل گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اکیلے گھر میں رہ کر ساری رات ڈرنے کے بجائے فواد کے ساتھ مسجد میں ہی گزار لوں گی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے مسجد تک پہنچ گئی، لیکن یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ فواد تو مسجد میں موجود ہی نہیں تھے۔ یہ گاؤں کی چھوٹی سی مسجد تھی جس کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ میں مسجد کے احاطے میں پریشان سی کھڑی تھی کہ جب ہی مسجد کا خادم میرے پاس چلا آیا۔ گاؤں میں ہم سب ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، وہ بھی مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا اور کہنے لگا، فواد کی بیوی، تم یہاں آدھی رات کو اس موسم میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں بھی فواد کے ساتھ ہی مسجد میں رات گزارنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے اکیلے گھر میں خوف آ رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ تھوڑا سا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ فواد کا آدھی رات کو مسجد میں کیا کام؟ اس کی بات سن کر تو میں بھی حیران رہ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میرا شوہر رات مسجد میں عبادت کے لیے آتا ہے، آپ تو مسجد کے خادم ہیں اور یہی رہتے ہیں، کیا آپ کو خبر نہیں؟ میری بات سن کر مسجد کا خادم ہنس پڑا اور کہنے لگا، فواد تو 5 وقت کی نماز پر پابندی سے نہیں آتا، تو پھر راتوں کو عبادت کے لیے مسجد کیوں آنے لگا؟ میں روزانہ ساری رات مسجد میں ہی رہتا ہوں، فواد کو آج تک میں نے یہاں نہیں دیکھا۔ خادم کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ فواد تو پچھلے 1 سال سے ہر رات یہی کہہ کر گھر سے نکلتے تھے کہ وہ مسجد میں عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ کہیں فواد نے دوسری شادی تو نہیں کر رکھی جہاں وہ رات گزارنے کے لیے جاتے ہیں؟ اور یہ سوچ کر ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ موسم کا خوف دل سے نکل گیا اور فواد کی دوسری شادی کا خوف دل میں سما گیا۔ مجھے اب گھر واپس نہیں جانا تھا بلکہ گاؤں میں ہی فواد کو تلاش کرنا تھا۔ اگر فواد نے دوسری شادی کر لی ہو تو یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں مسجد سے باہر نکل آئی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں فواد کو کہاں تلاش کروں۔ بادلوں کی گرج چمک سے میری جان ہوا ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں یہاں وہاں بھٹکتی رہی اور پھر گھر واپسی کے لیے پلٹنے لگی تو مجھے بہت دور گاؤں کے قبرستان کے دروازے سے کوئی اندر جاتا نظر آیا۔ اتنی دور سے کسی شخص کو اندھیرے میں پہچاننا تو ممکن نہیں تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود لالٹین سے اس پر پڑنے والی روشنی میں اس کا حلیہ ضرور سمجھ آ رہا تھا اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فواد ہی ہے۔ فواد کا رات کے اس پہر قبرستان میں کیا کام تھا اور وہ اتنے عرصے سے مجھ سے جھوٹ بول کر کہاں جا رہے تھے؟ دل میں عجیب عجیب طرح کے سوال پیدا ہو رہے تھے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں فواد کے پیچھے پیچھے قبرستان تک پہنچ گئی، لیکن وہاں جا کر تو میری جان نکل گئی جب میں نے اپنے شوہر کو آدھی رات کو ایک قبر کھودتا ہوا دیکھا۔
میں ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ میرا شوہر آدھی رات کو یہاں اس قبرستان میں کیا کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو میں نے دیکھا میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا نیک اور رحم دل شوہر رات کے اندھیرے میں ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرا نام شازیہ ہے اور میری شادی میرے ابا نے اپنے دوست کے بھتیجے فواد سے کروائی تھی، کیونکہ ابا کے دوست نے بتایا تھا کہ فواد بہت ہی نیک اور پرہیزگار انسان ہے۔ وہ زمینوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے، اس کے پاس پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ یوں میں رخصت ہو کر فواد کے ساتھ شہر سے گاؤں آ گئی۔ گاؤں آ کر مجھے اندازہ ہوا واقعی ابا کے دوست نے بالکل ٹھیک کہا تھا، میرا شوہر فواد ایک بہت ہی نیک انسان تھا۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتا، اس کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح موجود رہتی، وہ لوگوں کو بھی ہمیشہ اچھی بات بتاتا۔ میں اس کی اچھائی سے اس قدر متاثر تھی کہ ہر کسی کو اس کی مثالیں دیا کرتی۔ گاؤں کا موسم کیسا ہی کیوں نہ ہو، گرمی، سردی یا پھر بارش، فواد کبھی رات کی عبادتوں کو ترک نہیں کرتا تھا، اور عشاء کے فوراً بعد ہی یہ کہہ کر گھر سے نکل جاتا کہ اب وہ اس وقت تک مسجد میں رہے گا جب تک اس میں عبادت کی ہمت باقی رہے گی۔ فواد کی دوستی بھی گاؤں کے ایک مولوی سے ہی تھی، اس کے علاوہ فواد کسی کے ساتھ بھی فالتو وقت نہیں گزارتا تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ یہ کہتا کہ دوسروں کی مدد کرو اور خاص کر کے کسی کے غم میں تو ضرور شریک ہوا کرو۔ گاؤں میں آ کر کسی کی میت ہو جاتی تو فواد شروع سے لے کر آخر تک لواحقین کے ساتھ ساتھ رہتا، ان کی بہت زیادہ مدد کرتا، اور جب تک تدفین کے مراحل مکمل نہ ہو جاتے گھر لوٹ کر نہ آتا۔ گاؤں والوں کے دکھوں پر اسے ایسا دکھی ہوتا جیسے اس کا اپنا کوئی بچھڑ گیا ہو۔ فواد کی وجہ سے ہی میرے گاؤں والوں سے میں اتنی قریب ہو گئی تھی، ورنہ یہ گاؤں اور اس کے لوگ میرے لیے بالکل اجنبی تھے۔ ہر کسی کی دکھ بیماری میں سب سے پہلے میں ہی جایا کرتی تھی۔ لوگ مجھے فواد کی بیوی کے نام سے پہچاننے لگے تھے، سبھی میری عزت کرتے، اور یہ عزت مجھے فواد کی وجہ سے ملی تھی۔ لیکن ایک بات تھی جو بہت عجیب تھی اور میری سمجھ سے باہر تھی کہ اکثر ہی دن میں نمازوں کے وقت وہ سوئے پڑے رہتے اور میرے لاکھ اٹھانے پر بھی اٹھ کر مسجد کا رخ نہ کرتے، اور جب بعد میں اٹھتی اور میں نماز چھوڑنے کا پوچھتی تو کہتے کہ وہ رات کو ہی ایک ساتھ قضا نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ان کی یہ بات میرے لیے بالکل بھی انوکھی تھی کہ جو انسان دن میں نمازوں کے اوقات میں نماز چھوڑ دیتا ہے وہ راتوں کو اتنی پابندی سے عبادت کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن میری شادی کو اتنے دن نہیں ہوئے تھے کہ میں فواد سے جھگڑا شروع کر دیتی۔ ایک دن میں اپنی ماں سے فون پر اس بارے میں بات ہوئی تو کہنے لگی، بیٹا یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے، تم ابھی نئی نئی دلہن ہو، بہتر ہے اپنے شوہر کے معاملات میں دخل نہ دو۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ پھر ایک دن ایک عجیب بات ہوئی۔ فواد صبح سے بخار میں تپ رہے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے فواد کو نماز کے لیے جانے کو کہا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے کہ ان کی ہمت نہیں ہے، وہ مسجد تک کیسے جائیں گے۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے، ان کا چہرہ بخار کی شدت سے لال ہو رہا تھا۔ میں نے فواد کو سہارا دے کر بٹھایا، انہیں دوا کھلائی۔ جب ہی دروازے پر دستک ہوئی میں نے دیکھا تو فواد کے مولوی دوست سبحان کھڑے تھے۔ میں نے انہیں اندر بلا کر فواد کے کمرے میں بٹھا دیا۔ سبحان فواد کو بتانے لگے کہ گلی نمبر 6 والی چاچی نذیرہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لڑکے بھی چھوٹے ہیں، اس لیے ہم دونوں کو سارا انتظام دیکھنا ہوگا۔ فواد کے جواب دینے سے پہلے میں نے کہہ دیا کہ ان کی طبیعت تو صبح سے بہت خراب ہے، نماز کے لیے بھی کھڑے نہیں ہو سکے، گلی نمبر 6 تک کیسے جائیں گے۔ میری بات سنتے ہی فواد نے غصے بھری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے، تجھ سے کس نے پوچھا ہے؟ چاچی نذیرہ ہمارے گاؤں کی بہت نیک عورت تھی، میرا اس کے گھر آنا جانا تھا، اور اب میں اس کے گھر والوں کے برے وقت میں نہ جاؤں یہ ممکن نہیں ہے۔ فواد کی بات پر میں ہکا بکا رہ گئی، کہاں تو ان میں ہلنے کی بھی ہمت نہیں تھی، اور اب وہ پاؤں میں چپل ڈالتے مولوی صاحب کے ساتھ نکل گئے تھے۔ اتنے عرصے میں تو کبھی میں نے ان کے منہ سے چاچی نذیرہ کا نام ہی نہیں سنا تھا، اور آج وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا چاچی نذیرہ کے پاس بہت آنا جانا تھا۔ فواد کی شخصیت میری سمجھ سے تو باہر تھی، میں نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا تھا جسے دوسروں کی اس قدر فکر ہو کہ اپنی تکلیف نہ یاد رہے۔ فواد کے بارے میں سوچتے سوچتے میں گھر کے کام نپٹانے لگی، مجھے پھر میت میں بھی جانا چاہیے، شاید چاچی نذیرہ سے فواد کا کوئی بہت قریبی تعلق تھا، یہی سوچ کر میں بھی وہاں پہنچ گئی۔ گاؤں کی سبھی عورتیں وہاں موجود تھی، میری سب سے اچھی سلام دعا ہو چکی تھی۔ باتوں باتوں میں پتا چلا کہ چاچی نذیرہ تو گاؤں کے کسی بھی شخص سے ملنا تک پسند نہیں کرتی تھی۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد اس نے خود ہی اپنے بچوں کو پالا تھا۔ گاؤں والوں کی باتیں سن کر مجھے احساس ہوا تھا کہ چاچی نذیرہ کے گھر
किसी का भी आना जाना नहीं था और ना ही फवाद का। तो फिर फवाद ने मुझसे झूठ क्यों कहा था? ऐसी कौन सी हमदर्दी थी जो उन्हें शदीद बुखार में यहाँ तक ले आई थी? हर बात मेरी समझ से बाहर थी। मैयत उठने के बाद मैं घर वापस आ गई थी और काफी देर बाद जब फवाद वापस लौटे तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब मालूम हो रही थी। वो थकन से चूर बिस्तर पर लेट गए और हकीमी दवाइयां खाकर थोड़ी ही देर में सो गए। रात 10 बजे उनकी आंख खुली तो वो बहुत गुस्सा हुए कि मैंने उन्हें उठाया क्यों नहीं, उनकी इबादत का वक्त हो गया है। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कहती वो फौरन ही घर से बाहर निकल गए और हमेशा की तरह मैं अकेली घर में रह गई। शादी से लेके अब तक ऐसी बहुत सी कम रातें थी जो मेरे शौहर ने घर में गुजारी थी। फवाद के माँ बाप तो थे ही नहीं, वो अकेले ही इंसान थे। अपने मौलवी दोस्त सुभान के साथ ही उनकी जिंदगी का ज्यादा वक्त गुजर रहा था और शायद ये उनकी सोहबत का नतीजा था जो वो इस कदर नेक हो गए थे। आधी रात के वक्त फवाद वापस घर लौटे तो उनकी हालत बहुत अजीब सी हो रही थी। उनके कपड़ों पर मिट्टी भी लगी हुई थी। अगली सुबह जब मैं फवाद के कपड़े धोने लगी तो कपड़ों पर मिट्टी देखकर मैं हैरान हुई। मैंने फवाद से पूछा कि ये क्या है, इतनी मिट्टी कैसे लग गई? फवाद कहने लगे, तुम अहमक औरत हो, अजीब अजीब सवाल पूछती हो। ये गांव है, तुम्हारा शहर नहीं जहाँ पक्के रास्ते हों। कहीं से भी मिट्टी लग जाती है, मगर तुम्हें तो हर बात खोजने की आदत है। उस रात के बाद अक्सर ही मैंने इस बात को नोट किया कि जब भी फवाद रात को घर लौटते तो उनके कपड़े हद से ज्यादा मैले होते और जगह जगह मिट्टी भी लगी होती, लेकिन मैं दोबारा कभी पूछने की हिम्मत न कर सकी। कभी कभी मैं सोचती कि फवाद पता नहीं जमीन की खरीदो फरोख्त का ऐसा कौन सा काम करते हैं कि जिसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और पैसों की भी कोई कमी नहीं होती, क्योंकि वो सारा वक्त तो घर और गांव में ही गुजार दिया करते थे। गांव से बाहर वो उसी वक्त जाते जब किसी करीबी गांव में किसी के इंतकाल की खबर मिलती। उनका मौलवी दोस्त उन्हें लेने के लिए आता और वो दोनों मिलकर दूसरों के दुख में शरीक होने के लिए निकल पड़ते। शुरू में तो मुझे फवाद की आदत बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे अजीब लगने लगा कि उनकी कोई जान पहचान ना होती फिर भी वो अपना घर बार और काम छोड़कर निकल जाते। और फिर मुझे ये भेद खुल ही गया कि मेरे शौहर को क्यों सबकी फौतगी पे जाना पड़ता था। शदीद सर्दी की वजह से खाला रशीदा की 16 साल की बेटी निम्रा को निमोनिया हो गया था। बीमारी इस कदर बढ़ी वो बेचारी हफ्ते भर में ही खत्म हो गई। निम्रा की मौत का सदमा जहां सारे गांव वालों को था, वहीं मुझे भी बहुत ज्यादा था। वो लड़की अक्सर शाम के वक्त मेरे पास आकर बैठ जाती और मुझसे बातें किया करती थी। मेरे अपने तो मुझसे बहुत ही दूर थे, लेकिन निम्रा की वजह से गांव में मेरा दिल लग गया था। उसकी अचानक मौत ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया था। हमेशा की तरह फवाद और उसके दोस्त निम्रा के घर वालों के साथ साथ थे। मैं भी काफी देर तक वहीं बैठी आंसू बहाती रही थी। निम्रा की माँ की हालत भी बहुत खराब थी। शाम के वक्त जब मैं घर वापस लौटी तो मौसम एकदम बदल गया। ऐसा लगा जैसे आसमान भी निम्रा की मौत पर रो रहा हो। मेरे घर आने के थोड़ी देर बाद ही फवाद चले गए। मेरी शक्ल देखकर कहने लगे, तुम्हें तो बहुत ज्यादा ही दुख पहुंचा है। फवाद का नॉर्मल रवैया देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि कुछ देर पहले तो वो भी बहुत दुखी नजर आ रहे थे और अब अचानक ऐसे कह रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फवाद कहने लगे, चलो अच्छा है जान छूटी इस निम्रा से। जब देखो तुम्हारे पास आकर बैठ जाती थी। मुझे तुम्हारा और उसका साथ एक आंख नहीं भाता था। फवाद की इस बात पर मैं लर्ज कर रह गई। एक जवान लड़की मर गई थी और फवाद इस तरह की बात कर रहे थे। मौसम के तेवर मुस्तकिल बदल रहे थे और मेरी आंखों से आंसू बहते खत्म ही नहीं हो रहे थे। मैंने रोते रोते रोटियां पकाई। निम्रा की हंसी, उसकी बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। रोटियां बनाकर मैंने खामोशी से फवाद के आगे खाना लगा दिया और खाना खाते ही वो इबादत के लिए घर से निकल गए और मेरे रोकने पे भी न रुके। निम्रा की मौत ने पहले ही मुझे दुखी कर दिया था और उस पर बदलता हुआ मौसम और तन्हाई के खौफ ने मुझे फवाद के पीछे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया था। और मस्जिद से निकलकर जब मैं फवाद के पीछे कब्रिस्तान में पहुंची तो ये देखकर मेरी रूह फना हो गई कि फवाद तो एक कब्र खोद रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे ये यकीन हो गया था कि यह कब्र निम्रा की है, क्योंकि वो कब्र ताज़ा बनी हुई मालूम हो रही थी। मैं फवाद से काफी दूर पहले ही एक दरख्त के पीछे छुप गई थी। मैंने लालटेन की बत्ती भी बुझा दी थी और मैं खामोशी से देखना चाहती थी कि फवाद आखिर क्या कर रहे हैं। आज एक ही दिन में मैंने फवाद के कई चेहरे देखे थे। पहले निम्रा की मौत पर लोगों के सामने उनका दुखी होना
اور پھر گھر واپس آنے کے بعد بالکل نارمل انداز میں یہ کہنا کہ اچھا ہوا جان چھوٹی اس نمرا سے. پھر عبادت کے نام پر مسجد جانے کا کہہ کر گھر سے نکلنا اور مسجد کے خادم کا یہ کہنا کہ وہ تو کبھی رات کو مسجد آئے ہی نہیں، اور اب قبرستان میں قبر کھودتے ہوئے انہیں دیکھنا. پتہ نہیں آگے مجھے مزید فواد کا اور کون سا روپ دیکھنا تھا جس سے میں غافل تھی. کافی دیر بعد جا کر فواد نے قبر کھود لی تھی اور اس کے اندر سے نمرا کی لاش باہر نکال کر اس کا کفن کھولنے لگے. فواد کی یہ حرکت دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا. وہ کیسے ایک لڑکی کا کفن کھول سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ فواد نے کیا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. فواد نے نمرا کے کفن میں سے کوئی چیز نکالی تھی اور پھر واپس اسے لپیٹ کر قبر میں ڈال کر قبر بند کر دی تھی. مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ فواد نے نمرا کے کفن میں سے کیا چیز نکالی ہے. فواد جیسے ہی واپسی کے لیے پلٹے میں ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی، مجھے دیکھ کر وہ حیران اور پریشان رہ گئے. غصے سے کہنے لگے، بدبخت عورت، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے تجھے کہا بھی تھا گھر سے باہر نہ نکلنا. فواد میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے مجھے گھر واپس لے آئے. قبر کی کھدائی کے دوران ان کے کپڑوں پر جگہ جگہ مٹی لگ گئی تھی، جسے دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ ہر رات لگنے والی مٹی گاؤں کے راستوں کی نہیں بلکہ قبرستان کی ہوتی تھی. فواد مجھے شادی کے پہلے دن سے ہی بے وقوف بنا رہے تھے اور میں ان کی جھوٹی اچھائی سے متاثر ہو کر بے وقوف بنتی چلی آ رہی تھی. وہ تو ہر رات ہی مسجد کی وجہ سے قبرستان جاتے تھے اور ہر رات ہی قبر کی کھدائی کا کام کرتے تھے. گھر پہنچتے ہی میں نے فواد سے روتے ہوئے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور وہ قبرستان میں رات کے اندھیرے میں کیا کر رہے تھے. انہوں نے نمرا کی قبر کیوں کھودی اور اس کے کفن میں سے کیا نکالا ہے. میرے ڈھیر سارے سوالات سن کر فواد کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہنے لگے، تیری زبان اور دماغ دونوں ہی بہت زیادہ چلتے ہیں. اس سے شادی کرنے کے بجائے مجھے گاؤں کی کسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی. میں نے فواد سے کہا کہ اگر آپ نے مجھے سارا سچ نہ بتایا تو میں چیخ چیخ کر گاؤں والوں کو آپ کی حقیقت بتا دوں گی کہ آپ ہمدردی کی آڑ میں لوگوں کی میتوں کی پامالی کرتے ہیں اور ان کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں. فواد نے فوراً میرا منہ دبا دیا اور کہنے لگا، آہستہ آواز میں بات کر، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. اور اس کے بعد فواد نے مجھے پورا سچ بتایا جو کہ انتہائی بھیانک تھا. فواد اور اس کا دوست مولوی پچھلے کئی سالوں سے بھولے بھالے گاؤں والوں کو بے وقوف بنا رہے تھے، اور صرف اپنے ہی گاؤں والوں کو نہیں بلکہ مزید 4 اور دوسرے گاؤں والے بھی ان کا شکار تھے. فواد کا مولوی دوست مرنے والے کے لواحقین کو اچھی طرح یہ بات سمجھاتا کہ اگر مرنے والے کے ساتھ کچھ پیسے اور زیور بھی دفن کر دیا جائیں تو جو حصہ بنتا ہو اسے قبر کا عذاب نہیں ہوتا اور اس کی بخشش آسان ہو جاتی ہے. وہ بہت ہی طریقے سے لوگوں کو اس بات کے لیے راضی کرتے اور انہیں اپنی طرف سے ایسی جھوٹی سچی باتیں بتاتے جنہیں سن کر لوگوں کو یقین آ جاتا. گاؤں کے لوگ تو تعلیم یافتہ تھے ہی نہیں. وہ فواد کے دوست کو سچا اور صحیح مولوی سمجھ کر اس کی ہر بات پر یقین کر لیتے اور اسی بات کا فائدہ فواد اور اس کا دوست اچھی طرح اٹھا رہے تھے. کسی بھی انتقال کی خبر آتی تو دونوں ہی خیر خواہ بن کر پہنچ جاتے. شروع سے آخر تک لواحقین کے ساتھ رہتے، ان کی مدد کرتے اور تدفین کے لیے کچھ رقم بھی ان کے ہاتھ پر رکھ دیتے. فواد اور مولوی سبحان کی اس رحم دلی پر گاؤں والے ان سے اس قدر متاثر تھے کہ ان کی ہر بات کو اہمیت دیتے، اور جب گاؤں والے اپنے پیاروں کو کچھ رقم اور زیورات کے ساتھ دفن کر دیتے تو فواد جا کر رات کے اندھیرے میں وہ سامان نکال کر لے آتا اور شہر جا کر اسے مولوی سبحان اچھے داموں میں فروخت کر دیتا. فواد کا کاروبار زمینوں کی خرید و فروخت کا نہیں بلکہ مرے ہوئے لوگوں کی دولت اور جائیداد کو اپنا بنانے کا تھا. نمرا کے ابا نے بھی نمرا کے حصے کا زیور اور روپیہ اس کے ساتھ ہی دفنا دیا تھا جسے فواد نکال کر لایا تھا. مولوی سبحان لوگوں کو اس بات کے لیے بھی راضی کرتا. وہ یہ بات کبھی کسی کے سامنے نہ کہیں کہ انہوں نے میت کے ساتھ پیسہ یا زیور دفن کیا ہے، ورنہ اس طرح ان کی دی ہوئی بھیٹ قبول نہیں ہوگی. فواد کہہ رہا تھا کہ آج تک تمہیں ساری خوشیاں اور آسائشیں انہی پیسوں کی وجہ سے ملی ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی زبان بند رکھو اور جو کچھ جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دو. فواد کا سچ جان کر میرے لیے اس کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا. وہ دین کے نام پر لوگوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور میتوں کی پامالی کر رہا تھا. میں نے فواد سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تم جیسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی اور نہ ہی اس طرح کے حرام پیسے کھا سکتی ہوں. فواد نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا اور کہنے لگے، اگر تو نے کسی کے سامنے اپنی زبان کھولی تو میں تجھے اسی گھر میں دفن کر دوں گا. صبح سویرے ہی فواد نمرا کی قبر سے نکالا ہوا زیور
मौलवी सुभान को देने के लिए निकल पड़े। मैंने रात का बाकी हिस्सा रो कर गुजारा था और अभी भी मैं अपने नसीब पर बैठी आंसू बहा रही थी। बिजली बहुत जोर से कड़की थी, लेकिन मुझे उस वक्त बिजली की कड़क से इस कदर डर नहीं लग रहा था जितना अपने मुस्तकबिल से। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि घर का दरवाजा जोर से बजने लगा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मस्जिद का खादिम खड़ा था। मुझे देखते ही कहने लगा, फवाद की बीवी गजब हो गया है, मौलवी सुभान के घर पर बिजली गिर गई है और सब कुछ जलकर राख हो गया है। मस्जिद के खादिम की बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी। फवाद भी तो मौलवी सुभान के घर ही तो गए थे। सब कुछ जलकर राख हो गया था। ना ही मौलवी सुभान बचा था और ना ही फवाद। गांव वाले 2 जवान मर्दों की मौत पर बहुत ज्यादा अफसरदा थे। सिर्फ मैं ही थी जो जानती थी कि उनकी मौत उनकी बदअमालियों का नतीजा थी। वो खुदा के गजब का शिकार हो गए थे। मेरे माँ बाप मेरी जवानी की बेवगी पर गम से निढाल थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे गम महसूस ही न हो सका था। मेरे अंदर एक सुकून उतर गया था कि अब किसी और के साथ ऐसा जुल्म नहीं होगा जैसा जुल्म फवाद और मौलवी सुभान ने किया था। मैं अपने माँ बाप के साथ वापस शहर चली आई थी। वापसी से पहले मैंने गांव वालों से सिर्फ इतना ही कहा था कि इंसान के आमाल ही उसके साथ कब्र में जाते हैं और वही उसकी जन्नत और दोज़ख का फैसला करते हैं। इसके अलावा कब्र में कोई और चीज काम नहीं आती। ढके छुपे लफ्जों में मैंने गांव वालों को अपनी बात का मतलब समझा दिया था और गांव वाले भी मेरी बात का मतलब जान गए थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए